آدم و حوا کا جذبہ انتقام۔ آدم علیہ السلام کی مجھ سے مخالفت۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آدم اور ان کی اولاد مجھ پر کتنی مہربان ہے۔ آدم اور حوا کا خیال تھا کہ ان کی تباہی کا اصلی سبب میری ذات ہے، چنانچہ وہ زندگی بھر مجھ پر لعنت ملامت کرتے رہے، اور اب ان کی اولاد بھی مجھ غریب کو گالیاں اور کوسنے دیے بغیر نہیں رہتی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ میں نے آدم کے ساتھ کوئی خاص دشمنی نہیں کی تھی، بلکہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ جذبہ انتقام کا کارنامہ تھا، کیونکہ دراصل آدم علیہ السلام ہی میری تباہی کا باعث ہوئے تھے۔ نہ وہ پیدا ہوتے، نہ سجدہ کا جھگڑا پڑتا۔ اس واسطے میں نے جو کچھ کیا وہ آدم کی مخالفت کے لیے نہیں، بلکہ انتقام لینے کے لیے کیا، کیونکہ جب آدم کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہوا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ چین کی زندگی گزارتے، اور یہی نہیں بلکہ قیامت تک کوشش کروں گا کہ آدم کی اولاد چین سے نہ بیٹھ سکے، اور شاید آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مجھے اسی طرح کوستی رہے گی۔ آدم کی مور سے مخالفت۔ دنیا سمجھتی ہے کہ بھولے بھالے آدم علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے مور کو بے قصور چھوڑ دیا ہے اور اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن اس چیز پر آج تک کسی نے غور نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بلی اور کتا جیسے غلیظ جانور تو پالنا گوارا کرتی ہے، اور تقریباً ہر 10-5 گھروں کے بعد ایک گھر میں ضرور ہی یہ جانور ملے گا، لیکن مور بیچارہ جنتی حسن کھونے کے بعد بھی دنیا کے ہزاروں لاکھوں جانوروں سے زیادہ حسین ہے، مگر آدم علیہ السلام کی اولاد اپنے قریب رکھنا گوارا نہیں کرتی، اور یہ بیچارہ جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ آدم کی سانپ سے مخالفت۔ ہاں، سانپ سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے جی کھول کر بدلہ لیا، اور اسے موذی قرار دے کر قتل الموذی قبل ازل الازا پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا خیال ہے کہ اگر حیا امداد نہ کرتا تو شیطان جنت میں داخل ہو کر اس تباہی میں کامیاب نہ ہوتا۔ اس واسطے حیا سب سے بڑا خطاوار ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد نے دنیا میں یہ رواج عام کر دیا ہے کہ حیا کی اولاد جہاں نظر آئے جان سے مار دو، ہرگز ہرگز رعایت نہ کرو۔ آدم علیہ السلام کی انجیر اور عود سے دوستی۔ چونکہ انجیر اور عود نے آدم سے ہمدردی کی تھی، اس واسطے آدم علیہ السلام کی اولاد ان دونوں کو اپنا دشمن نہیں کہتی، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر انجیر اور عود کو آدم علیہ السلام کے ذریعے نقصان نہ پہنچتا اور وہ آدم علیہ السلام کی بدولت جنت سے نہ نکالے جاتے، یا ان میں آدم علیہ السلام کے خلاف کوئی جذبہ نہ ہوتا، تو یقیناً یہ دونوں چیزیں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بے انتہا فوائد بخشتیں۔ لیکن افسوس ہے کہ انجیر اور عود کا دل آدم علیہ السلام کی طرف سے صاف نہیں ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ان کی تباہی کا باعث آدم علیہ السلام ہی ہے، لہٰذا ان دونوں نے اپنے بے شمار فوائد کا اظہار ہی نہ ہونے دیا۔ مور کا جذبہ انتقام۔ مور کا خیال ہے کہ وہ بیچارہ بنا ہی مارا گیا، نہ وہ کسی کی بھلائی میں تھا نہ برائی میں، لیکن غور کیا جائے تو اس کا جرم سب سے زیادہ اہم اور ناقابل معافی ہے۔ اس نے اجنبی کی باتوں پر غور کیا تھا اور پھر جنت میں جا کر اپنے اثر سے کام لیا، اور حیا یعنی سانپ کو اس بات کی ہدایت کی تھی کہ وہ اجنبی فرشتے کو جنت کی سیر کرا دے۔ دنیا میں آنے کے بعد طاؤس یعنی مور کی بھی رگ انتقام بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ سانپ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا، پھر اس نے ایسی حرکت ہی کیوں کی، اور کیوں اجنبی کے متعلق تحقیقات نہ کی؟ مگر چونکہ بیچارے کی طاقتیں سلب کر کے جنت سے علیحدگی ہوئی تھی، اس واسطے اس نے محسوس کیا کہ آدم اور حوا سے انتقام لینے کی مجھ میں قدرت نہیں، تاہم اس کے انتقام کا نتیجہ حسب ذیل رہا۔ مور کی آدم و حوا سے مخالفت۔ چونکہ آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی قوت اس میں نہیں رہی تھی، لہٰذا یہی بہتر سمجھا کہ اس مٹی کے پتلے سے دور جنگلوں اور بیابانوں میں زندگی گزار دے، اور جب رات کو 3 بجے کے قریب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نیند کی روح پرور راحتوں میں کھو رہی ہو تو چیخ چیخ کر ان کی نیندیں حرام کر دے۔ چنانچہ آج کے دن تک طاؤس کی اولاد اس پر عمل کرتی ہے، اور رات کے آخری حصہ میں جو نیند کا بہترین وقت ہے، چیخ چیخ کر اولاد آدم کو آرام کرنا حرام کر دیتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں طاؤس کی اولاد بکثرت آباد ہے، وہاں کے باشندے اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ پچھلے پہر طاؤس کی اولاد
ان کی میٹھی نیند کو کس طرح برباد کیا کرتی ہے۔ مور کی سانپ سے مخالفت۔ البتہ سانپ چونکہ خود بے طاقت ہو کر جنت سے نکالا گیا ہے، اس واسطے آج کے دن تک مور کی اولاد سانپ کی اولاد سے بس سرے پیکار ہے، اور دیکھنے والے ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں کہ مور کسی حالت میں بھی سانپ پر رحم کرتا، بلکہ مزید احتیاط اور انتقام کی شدت بڑھانے کے لیے مور کی اولاد نے سانپ کی اولاد کو اپنی مرغوب غذاؤں میں شامل کر لیا ہے، تاکہ مور کی اولاد سے کسی وقت بھی یہ جذبہ انتقام و مخالفت دور نہ ہو سکے۔ اگر کسی سانپ اور مور کی دشمنی میں شک ہو تو وہ ہر وقت تجربہ کر سکتا ہے، مور کے سامنے سانپ کو چھوڑ دیجیے، پھر سانپ کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی۔ مور کی انجیر اور عود سے مخالفت۔ جن لوگوں کو اس تجربہ کا موقع ملا ہے وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مور انجیر اور عود کے قریب ہو کر بھی نہیں گزرتا۔ یہی نہیں بلکہ اگر انجیر کے پتوں کی دھونی مور کو دی جائے تو وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کا جان بر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا تجربہ اس سلسلہ میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر مور کو مجبوراً انجیر کے قریب رہنا پڑے اور اس سے دور رہنے کی صورت نہ رہے تو مور انجیر کے تمام پتے نوچ نوچ کر پھینک دے گا اور درخت کو جہاں تک نقصان پہنچا سکے گا پہنچا دے گا۔ مور کی مجھ سے مخالفت۔ البتہ مور بیچارہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے بڑا بیتاب ہے۔ ہزار جتن کے باوجود مجھ پر قابو نہ پا سکا۔ جنگل میں جب کہیں میری اور اس کی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے تو بے تحاشا میرے پیچھے دوڑتا ہے، اور جب میں اس کی بے بسی اور ناکامی دیکھ کر ایک ہلکا سا چپت اس کے رسید کر دیتا ہوں تو بری طرح چیخ مار مار کر سارے جنگل کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ یہ آواز سن کر اس کی ساری برادری مجھے زور زور سے گالیاں دیتی ہے، اور اس طرح تھوڑی دیر کے لیے وہ جنگل میدان جنگ کے شور کا منظر پیش کر دیتا ہے۔ حیا کا جذبہ انتقام۔ حیا بیچارہ بھی بے سر و سامان ہی خلد سے نکال دیا گیا تھا، البتہ اس کے منہ میں بجائے انوار کے زہر ہلاہل جو بھر دیا گیا تھا وہ اس کے کام آ گیا، اور صرف یہی ایک ذریعہ انتقام لینے کا اس کے پاس تھا۔ اب اس زہر سے وہ جو کام لے سکتا تھا لیتا ہے، لیکن جہاں یہ زہر بھی ناکارہ ثابت ہو اس جگہ سانپ بیچارہ اپنی بے بسی پر بل کھاتا نظر آتا ہے۔ بحشت سے نکالی ہوئی دوسری مخلوق کی طرح حیا اور اس کی اولاد بھی آدم اور آدم زاد کی زبان سمجھتی ہے، چنانچہ آج کل بھی عام طور پر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ سانپ انسان کی گفتگو سمجھ لیتا ہے۔ پرانی عورتیں اس راز کو خوب سمجھتی ہیں۔ جب ان کے گھر میں سانپ نظر آئے اور وہ امداد کے لیے اپنے مردوں کو آوازیں دیں تو یہ نہیں کہتی کہ سانپ نکل آیا ہے، بلکہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا تو اس کا نام رسی لیتی ہیں یا لمبا کیڑا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سانپ کا ذکر سانپ کے سامنے صاف لفظوں میں کیا جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے اور پھر مار نہیں کھاتا۔ بہت عرصہ ہوا آدم کی اولاد نے اپنی نسل میں سانپ کی اولاد سے مخالفت انتقام کے جذبہ کو مستقل قائم رکھنے کی ایک صورت نکالی تھی، اور وہ نہایت ہی کارگر رہی۔ مثلا یہ کہ ہر مہینہ یا ہر سال ایک دن ایسا مقرر کیا جاتا تھا کہ کنبہ قبیلہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر سانپ کی برائیاں اور نسل آدم سے اس کی مخالفت کے واقعات بیان کیا کرتے تھے، تاکہ ان کی اولاد اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں بھی حیا سے انتقام لینے کا پورا جذبہ قائم رہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی اولاد آدم میں یہ وہی دستور چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ سانپ کا ذکر چھیڑ دیا تو پھر گھنٹوں اسی کا ذکر رہتا ہے، طرح طرح کے واقعات سنائے جاتے ہیں، سب حاضرین نہایت شوق کے ساتھ سنتے ہیں، اور آخرکار ان کے دماغوں میں یہ خیال پوری طرح گھر کر گیا ہے کہ سانپ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لہٰذا اسے جہاں دیکھو ہلاک کر دو۔ سانپ کی آدم علیہ السلام سے مخالفت۔ یہ حالت دیکھ کر سانپوں نے بھی اپنے قومی جلسہ میں غور کیا اور بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ سانپ کی اولاد کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تماچے کا جواب تمانچہ سے دینا ہم سب کا فرض ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آدم کی اولاد کے ساتھ کوئی رعایت نہ رکھیں اور جب موقع ملے اسے ہلاک کرتے رہیں۔
جب اس نے ہمارے نو نہالوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس مفسد مخلوق کے ساتھ کوئی رعایت روا رکھیں۔ ہماری قوم کے بچہ بچہ کو ہماری انسان کچھ انجمن کا ممبر ہونا چاہیے، اور آج ہی سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے تاکہ آدم کی اولاد دیکھ لے کہ حیا کی اولاد کسی طرح کمزور نہیں ہے۔ چنانچہ آج کل حیا یعنی سانپ کی اولاد اس ریزولوشن پر عمل کر رہی ہے، اور جہاں کئی انسان پر اس کا قابو چلتا ہے، ایسا میٹھا پیار کرتی ہے کہ بیچارہ انسان اس سرور اور خمار سے قیامت تک ہم آغوش رہتا ہے۔ حیا یعنی سانپ کی طاؤس یعنی مور سے مخالفت۔ طاؤس جیسے سخت جان کے لیے وہ راہزن بن جاتا ہے، اس واسطے کہ سانپ کی اولاد کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ چنانچہ طاؤس کی اولاد سے انتقام لینے کے لیے جب کبھی سانپ کی اولاد کو موقع ملتا ہے، مورنی کے انڈے توڑ پھوڑ جاتی ہے، اور یہی اس کے اختیار میں بھی ہے۔ اس سے زیادہ سانپ کی اولاد مور کی اولاد کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ سانپ کی انجیر اور عود سے مخالفت۔ ان میں اگر مخالفت ہوتی تو غلط ہوتی۔ سانپ نے اس طرح توجہ نہیں کی اور ان دونوں درختوں کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سانپ کی مجھ سے مخالفت۔ یہی حال میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس بیچارے کا مجھ پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، لے دے کہ وہی زہر، اور وہ میرے لیے بیکار۔ مجھے موت سے کیا واسطہ؟ اگر موت میرے لیے ہوتی تو میں اس حقیر مخلوق سے کب دبنے والا ہوں؟ چنانچہ سوائے اس کے کہ اس نے اور اس کی اولاد نے اپنے دشمنوں میں میرا نام لکھ رکھا ہے، اور کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ انجیر اور عود کا جذبہ انتقام۔ یہ دونوں درخت بھی آدم علیہ السلام کی بدولت جنت سے نکالے گئے، مگر افسوس ہے کہ ان دونوں کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں جس کی بنا پر یہ کسی سے انتقام لے سکیں۔ تاہم جو کچھ بھی ہے اس سے یہ دونوں ہرگز نہیں چکتے۔ انجیر کی آدم و حوا سے مخالفت۔ غور کیجئے، جنت سے آیا ہوا میوہ انجیر مگر دنیا کے بازار میں کتنا بے اثر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجیر نے اپنا ذائقہ سلب کر لیا ہے، اور انسان آج تک محسوس ہی نہیں کر سکا کہ انجیر میں کس قدر حیرت انگیز ذائقہ ہے۔ اس کا تجربہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص بازار سے انجیر خریدے اور اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ روزانہ ایک حصہ کھا لیا کرے۔ وہی ایک قسم کا انجیر 10 دن میں 10 ذائقے دے گا، اور پھر بھی حقیقی حلاوت انسان محسوس نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ انجیر نے خود سلب کر لی ہے اور نہیں چاہتا کہ آدم ذات اس کی اصل کیفیت سے آگاہ ہو۔ یہی حال عود کا ہے، اس نے بھی اپنے خاص اثر